بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب شرذمة قليلة من المتفلسفين إلى أن الموجود هو الهوية البسيطة والكليات منتزعات عقلية. ليت شعري إذا كان زيد مثلا بسيطا من كل وجه ولوحظ إليه من حيث هو من غير نظر إلى مشاركات ومتباينات حتى عن الوجود والعدم، كيف يتصور منه انتزاع صور متغايرة؟ فلا بد لهم من القول بأن للبسيط الحقيقي في مرتبة تقومه وتحصله صورتين متغايرتين مطابقتين له، وهو قول بالمتنافيين. اور فلاسفہ کی ایک چھوٹی سی جماعت، وذهب شرذمة قلیلة من المتفلسفین، فلاسفہ کی ایک چھوٹی سی جماعت اس طرف گئی ہے کہ موجود هو الهویت البسیطہ، صرف ہویت بسیطہ ہے، یعنی تشخص بسیط ہے، والکلیات منتزعات عقلیت، اور کلیات منتزع ہیں عقلی طور پر. لیت شعری، کاش کہ یہ بات میں جان لیتا، اذا کان زید مثلا، کہ زید مثال کے طور پر بسیطا من کل وجہ، جب وہ بسیط ہے ہر اعتبار سے، ولوحظ الیہ من حیث ہوا، اور اعتبار کیا گیا یا لحاظ کیا جائے زید کا بحیثیت ذات کے، قطع نظر کرتے ہوئے مشارکات اور متباینات سے، حتی عن الوجود والعدم، حتیٰ کہ وجود اور عدم وجود سے بھی قطع نظر کرتے ہوئے. کیف یتصور منہ انتزاع صور متغیرہ، تو کیسے متصور ہو سکتا ہے مختلف صورتوں کا منتزع ہونا. فلا بد لهم من القول، لہذا ضروری ہے ان کے لیے اس بات کا قائل ہونا، بأن للبسيط الحقیقی فی مرتبۃ تقومہ، کہ بسیط حقیقی کے لیے اس کے تقوم اور تحصل کے مرتبے میں صورتین متغائرتین، دو متغائر مختلف صورتیں ہیں، مطابقتین لہ، جو مطابق ہیں بسیط حقیقی کے. لہو میں ہو ضمیر کا مرجع ہے بسیط حقیقی، جو مطابق ہیں بسیط حقیقی کے. وہو قول بالمتنافیین، اور یہ متنافیین کا قائل ہونا ہے. اس سے پہلے آپ حضرات نے کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں دو مذاہب پڑھے ہیں. پہلا مذہب محققین اور شیخ الرئیس کا تھا، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے بیان کیا، اور وہ مذہب یہ تھا کہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ کلی طبعی خارج میں موجود تو ہے مگر اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے. دوسرا جو قول تھا وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ومن ذهب منہم الی سے بیان کیا تھا، کہ دوسرا مذہب یہ ہے کہ کلی طبعی نہ صرف یہ کہ خارج میں موجود ہے بلکہ محسوس بھی ہے. یہ دوسرا مذہب تھا. تیسرا جو مذہب ہے کلی طبعی کے وجود کے سلسلے میں، وہ وذهب شرذمة قلیل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. خلاصہ اس مذہب کا یہ ہے کہ خارج میں پائے جانے والے صرف افراد ہیں، اور ماہیت کلیہ اس سے عقلی طور پر منتزع ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے الی ان الموجودہ هو الهویت البسیطہ جو کہا گیا کہ موجود ہویت بسیطہ ہے، یہ ہویت بسیطہ سے جو مراد ہے وہ افراد ہیں. تشخص بسیط جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں، چونکہ تو افراد مراد ہے. تو یہ جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ خارج میں پائے جانے والے صرف افراد ہوتے ہیں،
اور ماہیت کلیہ انہی افراد سے منتزع ہوتی ہے، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ یہ خارج میں پائے جاتے ہیں، اور حیوان ناطق یہ انہی افراد سے منتزع ہے جو ماہیت کلیہ ہے۔ یہ تیسرا مذہب ہے کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے کے سلسلے میں۔ لیتا شعری سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذہب پر اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی بات سمجھا دے، میری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جب فرد، مثال کے طور پر زید، یہ ہر اعتبار سے بسیط ہے اور اس سے کلی طبعی یعنی حیوان ناطق کا انتزاع کیا جائے گا۔ اذا كان زید بسیطا من کل وجہ، کہ جب زید جو ایک فرد ہے وہ ہر اعتبار سے بسیط ہے، وَلُوحِدَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هِيَ، اور اس میں لحاظ کیا جائے ذات زید کا، یعنی زید کے اندر دوسری شریک چیزیں یعنی حیوانیت، جو حیوانیت زید کے اندر ہے یا ناطقیت جو زید کے اندر ہے، ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے، صرف ذات زید کا لحاظ ہو، تو جب زید جو ہے ہر اعتبار سے اس کو بسیط مان لیا جائے تو اس سے کلی طبعی یعنی حیوان ناطق کا جب انتزاع کیا جائے گا تو یہاں پر انتزاع دو چیزوں کا ہوا، ایک ہوا حیوان کا انتزاع اور ایک ہوا ناطق کا انتزاع، اور ضابطہ یہ ہے کہ جتنے انتزاعات ہوں گے ان کا منشأ انتزاع بھی اتنے ہی ہونا چاہیے۔ تو منشأ انتزاع تو یہاں پر بسیط ہے یعنی زید، اور انتزاعات جو ہیں وہ دو ہو رہے ہیں یعنی ناطق اور حیوان، تو اس ضابطے کے لحاظ سے یہاں پر منشأ انتزاع زید جو ہے اس کے اندر بھی کم از کم دو چیزیں ہونی چاہیے تھی، حالانکہ یہ تو بسیط ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مذہب ہے یہ درست نہیں ہے۔ هذا في المخلوطة والمطلقة، وأما المجردة فلم يذهب أحد إلى وجودها في الخارج إلا أفلاطون، وهي المثل الأفلاطونية، وهذا مما يشنع به عليه. هل توجد في الذهن؟ لا وقيل نعم وهو الحق، فإنه لا حجر في التصورات۔ یہ بحث مخلوطہ اور مطلقہ کے بارے میں ہے۔ وَأَمَّا الْمُجَرَّدَ، اور رہا مجردہ تو نہیں گیا کوئی بھی اس کے خارج میں موجود ہونے کی جانب سوائے افلاطون کے، اور یہ افلاطونی مثالیں ہیں، اور افلاطون کی یہ رائے وہی المثل الافلاطونیہ، اور یہ افلاطونی مثالیں ہیں۔ وہذا، اور افلاطون کی یہ رائے، مما یشنع بہ علیہ، ان چیزوں میں سے ہے جن پر لعن طعن کیا گیا یا طعن و تشنیع کی جاتی ہے، بھی جن کی وجہ سے علیہ اس پر یعنی افلاطون پر۔ هل توجد فی الذہن؟ قیل لا، کیا مجردہ ذہن میں پائی جاتی ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، اور کہا گیا ہے کہ ہاں، اور یہی حق ہے۔ فإنه لا حجر فی التصورات، اس لیے کہ تصورات میں کوئی حرج، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ هذا فی المخلوطہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کلی طبعی کے خارج میں موجود ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں جو اختلاف تھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف تھا یہ مخلوطہ اور مطلقہ کے اعتبار سے ہے، یعنی کلی طبعی مخلوطہ اور کلی طبعی جو مطلقہ ہے اس سلسلے میں یہ اختلاف رہا ہے جو تین مذہب ہم نے بیان کیے ہیں۔ اگر کلی طبعی مجردہ ہو تو اس کے خارج میں موجود ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کلی طبعی مجردہ جو ہے وہ خارج میں موجود نہیں ہوتی ہے، وہ ایک معدوم چیز ہے، اس کا وجود خارجی نہیں ہے۔ صرف ایک افلاطون ایسا بندہ ہے جو اس کے وجود کا قائل ہے، اور افلاطون کے اس قول کی وجہ سے اس پر طعن و تشنیع بھی کی گئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے طعن و تشنیع کی کہ اگر کلی طبعی مجردہ کو ہم خارج میں موجود مانیں تو پھر وہ مجردہ ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ مجردہ کے معنی یہ ہیں کہ اس میں عوارض کے متصف نہ ہونے کا لحاظ ہو۔
اور جب کلی طبعی مجردہ خارج میں موجود ہوگی تو وجود اس کو عارض ہو جائے گا، تو جب وجود اس کو عارض ہو گیا تو پھر وہ مجردہ ہی نہیں رہی، اس لیے کلی طبعی خارج میں موجود نہیں ہے۔ حل توجد فی الذہن قیل لا، کلی طبعی مجردہ خارج میں تو موجود نہیں ہے بالاتفاق، لیکن ذہن میں وہ پائی جاتی ہے یا ذہن میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ کلی طبعی کا ذہن میں بھی وجود نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر کلی طبعی ذہن میں موجود ہوگی تو اس صورت میں مجردہ کا عوارض ذہنیہ کے ساتھ اتصاف لازم آئے گا اور مجردہ اب بھی مجردہ نہیں رہے گی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ مجردہ ذہن میں موجود ہے، اور ذہن میں موجود ہونے پر جو اعتراض تھا کہ عوارض ذہنیہ کا اتصاف لازم آئے گا اور وہ مجردہ نہیں رہے گی، تو اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے فَإِنَّهُ لَا حَجْرَ فِي التَّصَوُّرَاتِ سے، کہ تصور کا تعلق ہر شے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے تصور کا تعلق مجردہ سے بھی ہوگا، اور جب اس کا تصور کیا جا سکتا ہے تو ذہن میں وہ موجود بھی ہوگی، اس لیے کلی طبعی مجردہ ذہن میں موجود ہے، ہاں البتہ خارج